50 लाख بھی اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور دیں گے۔ نہیں، یہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، یہ بات میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ اس بات کا یقین کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں یہی سوال جنم لے رہا ہے کہ آخر کیسے 50 لاکھ مل سکتے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی آسان مگر مجرب اور آزمودہ قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جس کسی کو یہ عمل کرنا نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والے پر اللہ رب العزت دولت کی ایسی بارش نازل فرماتے ہیں جسے دیکھ کر بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، اور یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اتنی دولت کیسے اور کہاں سے آنے لگ گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پر بھی مال و دولت کی کثرت فرما دے تو کسی بھی صورت آج کے وظیفے کو کسی بھی قیمت پر چھوڑیے گا مت، ٹھیک ہے؟ تو عمل بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کا مکمل طریقہ کار بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سے آگاہ کر دوں۔ آج میں جس مبارک صورت کا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مبارک صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ایک کے بعد دیگر ٹوٹتے ہی جا رہے تھے۔ انہی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تب مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو یوں مبارکباد دینے لگے کہ آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، اب تو صرف ان کی 4 بیٹیاں ہی ہیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی نیت سے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر عربی زبان میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کی اولاد یعنی بیٹا فوت ہو جائے، تو اہل عرب اسے ابتر کہتے تھے۔ ایسا تکلیف دہ اور دل کو چھلنی کر دینے والا، بہت ہی سخت تانا دینے والوں میں عاص بن وائل کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام لیا جاتا تو وہ آگے سے انتہائی نفرت انگیز لہجے میں یہی کہتا تھا کہ اس کا نام لینا اب چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، یہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، جب یہ مر جائے گا تو کوئی بھی اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایسا اس نے اس لیے کہا تھا کہ نسل تو بیٹوں سے ہی چلتی ہے، بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی، تو اس لیے نفرت سے یہی جواب دیتا تھا۔ اب چونکہ اہل عرب کے ہاں بیٹے ہی ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور انہیں اپنی شان و عزت کی چیز سمجھتے تھے، تو اسی موقع کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہ مبارک صورت نازل فرمائی جو قرآن مجید میں 108ویں نمبر پر ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں 3 آیات کے ساتھ 10 الفاظ پر مشتمل بہت ہی مختصر مگر فضائل و برکات کے حوالے سے انتہائی جامع صورت ہے، جسے ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مبارک صورت میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ علماء کرام نے اس آیت سے کئی مفہوم مراد لیے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس آیت سے حوض کوثر مراد لیا ہے، جبکہ کچھ علماء کرام نے اس آیت سے قرآن مجید مراد لیا ہے کہ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، کیونکہ جسے حکمت اور دانائی عطا ہو گئی تو اسے سب کچھ ہی عطا ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ غم نہ کیجیے اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، یعنی دنیا جہاں کی تمام خیر و برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورت فضائل و برکات کے اعتبار سے بہت ہی جامع صورت ہے۔ انہی فیوز و برکات میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال و دولت کے لیے یہ صورت بہت ہی لاجواب ہے، یعنی اس صورت کا عمل مال و دولت کے حصول کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے رزق خوب فراوانی کے ساتھ ملتا رہے، کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو، اور اللہ رب العزت اس پر بارش کی طرح رزق نازل فرماتا رہے، تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے،
یا پھر کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو عمل کے شروع میں 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گنتی کر کے صرف اور صرف 21 مرتبہ سورہ کوثر پورے دھیان اور نہایت توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھ چکیں تو آخر میں پھر سے 7 مرتبہ درود شریف جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی درود شریف آخر میں بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے حضور دعا کی شکل میں بلند کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے حلال رزق کی کثرت کا سوال کریں، اور یہ عمل روزانہ پابندی سے پورے یقین کے ساتھ اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ آپ یقین کیجئے دوستوں، یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے روزی کے مسائل ایسے حل ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو آپ کو انتہائی مالدار کر دے گا، اور اگر آپ کی ضرورت 50 لاکھ تو کیا 50 کروڑ بھی ہوگی تو اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے گا۔